السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محال بائی حمزہ یوسف زئی ایپیسوڈ نمبر 10۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے جلدی سے اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کی بڑی شیشے والی کھڑکیوں کے باہر شام آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، اندر ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔ ہادیان اور حسن ایک کونے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ چند منٹ پہلے ہی کمال کی گرفتاری ہوئی تھی اور کئی دنوں سے جاری دباؤ کے بعد پہلی بار دونوں کے چہروں پر ہلکا سا اطمینان نظر آ رہا تھا۔ ٹیبل پر رکھے کافی کے کپوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ حسن کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے اچانک دھیمی آواز میں کہا، شکریہ۔ ہادیان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کس لیے؟ حسن چند لمحے خاموش رہا، جیسے ماضی کے کسی دھندلے منظر میں کھو گیا ہو، پھر ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں درد کی پرانی پرچھائیاں ابھی بھی موجود تھیں۔ مجھے آج بھی وہی رات یاد ہے جب اس نے آہستگی سے کہا، جب میں سب کچھ ہار چکا تھا۔ ہادیان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے لگتا تھا میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ حسن کی نظریں ٹیبل پر جم گئی۔ میں واقعی خود کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ ریسٹورنٹ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں اب بھی اس رات کی تھکن کہیں نہ کہیں زندہ تھی۔ پھر آپ آئے، حسن نے دھیرے سے کہا، اور آپ نے مجھے اس اندھیرے سے نکال لیا۔ ہادیان نے بے اختیار نظر چرا لی۔ وہ کبھی اپنے کیے ہوئے احسانوں کا ذکر سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ حسن، نہیں، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ حسن نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات کاٹی۔ آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ پھر پولیس میں نوکری۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بھی آپ کی سفارش پر ملی، ورنہ مجھے تو کوئی چوکیدار بھی نہ رکھتا۔ ہادیان ہلکا سا ہنسا۔ اب بس کر، اتنا بھی ڈرامائی مت بنو۔ پھر نسبتاً سنجیدہ لہجے میں بولا، تم میرے لیے صرف کلیگ نہیں ہو حسن۔ حسن خاموش ہو گیا۔ تم ہادیان چند لمحے رکا، چھوٹے بھائی جیسے ہو۔ یہ سن کر حسن کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو نمی سی ابھری، مگر اس نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لی۔ ہادیان نے بات جاری رکھی، اس دنیا میں چند ہی لوگ ہیں جو میرے لیے اہم ہیں، اور ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ حسن نے فوراً ماحول ہلکا کرنے کے لیے مصنوعی سنجیدگی سے گلا صاف کیا۔ گودام کی فضا بوسیدہ نمی، زنگالود لوہے اور گرد کی ملی جلی بو سے بھری ہوئی تھی۔ چھت سے لٹکتا ایک زرد بلب ہلکے ہلکے جھول رہا تھا، جیسے ہر لمحہ ٹوٹ کر گر جائے گا۔ دیواروں پر پڑتے اس کے مدھم سائے ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہے تھے۔ عارض کرسی کے ساتھ بندھا بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر نیل تھے، ہونٹ کے کنارے سے جمع ہوا خون سوکھ چکا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کی آنکھوں میں چیخیں نہیں تھی۔ وہ خاموش تھا، ایسی خاموشی جو اکثر بہت زیادہ ٹوٹ جانے کے بعد انسان کے حصے میں آتی ہے۔ کچھ لوگ درد میں چیختے ہیں اور کچھ درد کی آخری حد پر پہنچ کر صرف خاموش ہو جاتے ہیں۔ عارض شاید دوسری قسم کا انسان تھا۔ بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی، دروازہ کھلا اور یحییٰ اندر داخل ہوا، کالے لباس میں ملبوس، ہاتھ جیبوں میں ڈالے، ہونٹوں پر ہلکی سی بے رحم مسکراہٹ سجائے۔ وہ عارض کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے وہ صرف اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے ہنسا۔ تمہیں معلوم ہے؟ اس نے گردن ذرا ترچھی کی، وہ میری بیوی بننے والی ہے۔ عارض نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یحییٰ کی آنکھوں میں صفاق چمک ابھری، اور تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اس لیے یحییٰ نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اپنی آخری خواہش بتاؤ۔ یہ سن کر عارض نے پہلی بار نظریں اٹھائی، ایک مختصر سی نظر یحییٰ پر ڈالی، مگر اس کے چہرے پر خوف نہیں آیا۔ شاید خوف اس وقت مر گیا تھا جس وقت آرزو نے اس کی محبت کو ٹھکرا کر یحییٰ کا ہاتھ تھاما تھا۔ شاید انسان جسمانی موت سے پہلے بھی کئی بار مر جاتا ہے۔ یحییٰ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جس سے وہاں خوف تلاش کر رہا ہو، مگر اسے صرف ٹوٹا ہوا سکون ملا۔ عارض کے خشک ہونٹ ہلے۔ میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ یحییٰ کی دلچسپی بڑھ گئی۔ وہ کرسی کی پشت ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بولو، مجھے ایک قلم اور ایک کاغذ دے دو۔ اس کی آواز مدھم تھی مگر حیرت انگیز طور پر مستحکم۔ میں آخری بار آرزو کو کچھ لکھنا چاہتا ہوں۔ یحییٰ خاموش ہو گیا۔ کچھ لمحے تک وہ صرف عارض کو دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ محبت، اس نے آہستگی سے کہا، انسان کو واقعی کمزور بنا دیتی ہے۔ اس نے ساتھ کھڑے گارڈ کی طرف دیکھا، قلم اور کاغذ لاؤ۔ چند منٹ بعد گارڈ واپس آیا۔ عارض کے بندھے ہاتھ ذرا ڈھیلے کیے گئے تاکہ وہ لکھ سکے۔ کاغذ اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے قلم پکڑا۔ چند لمحے وہ خالی صفحے کو دیکھتا رہا، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، پھر لکھنا شروع کیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف قلم کے کاغذ پر چلنے کی آواز۔ یحییٰ بے اختیار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ مرنے سے
चंद लम्हे पहले भी कोई शख्स मोहब्बत के बारे में सोच सकता है। कुछ देर बाद आरिस ने लिखना बंद किया, कागज़ तय किया, फिर नज़र उठाए बगैर वो कागज़ यहिया की तरफ बढ़ा दिया। ये उसे दे देना। यहिया ने कागज़ ले लिया। और अजीब बात ये थी, इस एक लम्हे में पहली बार उसकी आंखों में सख्ती ज़रा कम हुई। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ था कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत आखिरी सांस तक किसी एक शख्स के लिए जिंदा रहने का नाम भी होती है। ओके, वो आहिस्तगी से बोला, फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बगैर पलटे उसने सर्द लहजे में हुक्म दिया, इसके सर पर गोली मार दो। गार्ड फौरन सीधा होकर खड़ा हो गया। और लाश? यहिया ने बेनियाजी से कहा, कहीं भी फेंक दो, कचरे में या किसी सुनसान जगह पर, बस काम साफ होना चाहिए। शाम आहिस्ता आहिस्ता शहर पर उतर रही थी। आसमान पर नारंगी रंग बिखरने लगा था और हवा में अजीब सी उदासी घुल गई थी। घर के सहन में कुत्सिया बेगम और जन्नत बैठी बातें कर रही थी। चाय के कप अब ठंडे हो चुके थे, मगर गुफ्तगू अभी चल रही थी। फिर अचानक जैसे कुत्सिया बेगम को कुछ याद आया। उन्होंने बेइख्तियार दरवाजे की तरफ देखा। जन्नत, उनकी आवाज़ में हल्की सी फिक्र थी, आरिस को ज़रा फ़ोन मिलाओ, शाम ढल रही है, उसे कहो जल्दी वापस आ जाए, हमें घर भी जाना है। जन्नत ने फ़ौरन फ़ोन उठाया। उसके चेहरे पर मामूल की सी संजीदगी थी, जिससे उसे यकीन हो कि आरिस अगले ही लम्हे फ़ोन उठा लेगा। उसने नंबर मिलाया, रिंग गई। फिर अचानक एक सर्द सी मशीनी आवाज़ उभरी, आपका मतलूबा नंबर फ़िलहाल बंद है। जन्नत के हाथ लम्हा भर को रुके। उसने दोबारा कॉल की, फिर वही आवाज़ तीसरी बार, मगर नतीजा वही था। अब उसके चेहरे पर हल्की परेशानी नमूदार होने लगी थी। क्या हुआ? कुत्सिया बेगम फ़ौरन बोली। जन्नत ने नज़रें फ़ोन से हटाई। फ़ोन नहीं उठा रहा अम्मी, नंबर बंद आ रहा है। कुत्सिया बेगम के चेहरे पर तशवीश वाज़ेह हो गई। हादियान को फ़ोन मिलाओ, शायद उससे पता हो। जन्नत ने फ़ौरन हादियान का नंबर मिलाया। कुछ लम्हों बाद कॉल रिसीव हुई और हादियान की भारी आवाज़ सुनाई दी, हाँ जन्नत, वो आरिस आपके पास है? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही। नहीं, हादिया ने जवाब दिया, उसे तो मैं दोपहर को स्टेज रेस्टोरेंट के सामने उतार कर आया था। क्यों, क्या हुआ? अब जन्नत की आवाज़ में वाज़ेह घबराहट थी। शाम हो गई है, वो घर नहीं आया, उसका नंबर भी बंद है। ये सुनकर हादिया संजीदा हो गया। तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। कॉल कट गई। मुझसे बेगम मुसलसल दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे अगले ही लम्हे आरिस अंदर दाखिल हो जाएगा और हंस कर कहेगा कि फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मगर वक्त गुजरता जा रहा था। आसमान पर रात मुकम्मल उतर आई थी। घर के बाहर जलती पीली लाइट्स माहौल को और भी वीरान बना रही थी। हर गुजरते मिनट के साथ कुत्सिया बेगम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो कभी सहन में चक्कर लगाती, कभी दरवाजे के पास जा खड़ी होती। या अल्लाह खैर, उनके होठों पर बेइख्तियार आया। जन्नत ने पहली बार अपनी माँ की आंखों में वो खौफ देखा था जो एक माँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए महसूस करती है। तकरीबन 1 घंटे बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। जन्नत फौरन दरवाजे के करीब भागी। हादियान अंदर दाखिल हुआ, उसके साथ हसन भी था। दोनों के चेहरों पर संजीदगी थी। अब रात मुकम्मल हो चुकी थी। फिजा अजीब सी बेसुकूनी से भरी हुई थी। कुत्सिया बेगम शायद खुद को मजबूत रखने की आखिरी कोशिश कर रही थी, मगर उनकी आंखें भरने लगी थी। हादियान के आते ही जन्नत फौरन उसके करीब आई। आरिस फ़ोन नहीं उठा रहा, उसकी आवाज़ काँप गई थी। हादिया ने एक लम्हा उसकी आंखों में देखा, फिर खुद को पुरसुकून जाहिर करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उसे। हालांकि उसके अपने दिल में भी अनजाना सा खौफ सर उठाने लगा था। तुम लोगों ने उसके दोस्तों से पूछा? जन्नत ने फौरन सर हिलाया। हाँ, उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, दानियाल। मैंने उसे भी कॉल की थी, उसे भी कुछ नहीं पता, वो शायद अभी पहुंचने वाला है। कमरे में खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो इंसान के दिल की धड़कनें तक सुनवा देती है। हादियान ने गहरा सांस लिया, फिर कुत्सिया बेगम के करीब जाकर नरम लहजे में बोला, परेशान ना हो, हम देखते हैं, शायद किसी काम में फंस गया हो। मगर वो खुद जानता था आरिस ऐसा लड़का नहीं था जो बिना बताए गायब हो जाए। ये एहसास उसके दिल में खतरे की घंटी बनकर बजने लगा था। हादिया ने जन्नत की तरफ आखिरी नज़र डाली। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। फिर वो और हसन जल्दी से बाहर निकल गए। रात काफ़ी गुजर चुकी थी। शहर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी थी, जबकि सड़कों पर खामोशी उतरती जा रही थी। हादियान और हसन कई घंटों से आरिस की तलाश में मारे मारे फिर रहे थे। रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज बार बार देखी जा चुकी थी। हर जाविये से हर लम्हे को बारीक बीनी से परखा जा चुका था, मगर नतीजा वही था। आरिस अपनी मर्जी से रेस्टोरेंट से बाहर निकला था। कोई उसे जबरदस्ती साथ ले जाता दिखाई नहीं दिया था। कोई मशकूक गाड़ी नजर नहीं आई थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली थी जो किसी हादसे या अगवा की तरफ इशारा करती। मगर इस सब के बावजूद हादियान का दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। रात के सन्नाटे में गाड़ी एक सुनसान सड़क के किनारे खड़ी थी। हसन सीट से टेक लगाए खामोश बैठा था। मुसलसल कोशिशों और नाकामियों ने उसके चेहरे पर भी थकान की गहरी लकीरें खींच दी थी। कुछ देर बाद उसने खामोशी तोड़ी। अब क्या करें? हादियान ने फौरन जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें विंडो स्क्रीन के पार फैले अंधेरे में गुम थी, जैसे वो किसी भूली हुई कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसके जहन में एक नाम उभरा,
یحییٰ۔ اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی اتر آئی۔ حسن نے فوراً اس کے بدلتے تاثرات محسوس کر لیے۔ کیا ہوا؟ ہادیان نے دھیرے سے گہرا سانس لیا۔ مجھے لگتا ہے یہ یحییٰ کا کھیل ہے۔ حسن سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کمال کا بدلہ؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر حسن نے مضبوط لہجے میں کہا تو پھر چلتے ہیں۔ کہاں؟ یحییٰ کے پاس۔ ہادیان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، شاید یہی واحد راستہ بچا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دونوں یحییٰ بدی کی کوٹھی میں موجود تھے۔ نوکروں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا، مگر یحییٰ فوراً نہیں آیا۔ 10 منٹ گزرے، پھر 20 منٹ، پھر آدھا گھنٹہ اور پھر تقریباً پورا 1 گھنٹہ۔ ہادیان بخوبی سمجھ رہا تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا، یحییٰ جان بوجھ کر انہیں انتظار کروا رہا تھا۔ وہ انہیں یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ یہاں طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ آخرکار دروازہ کھلا، یحییٰ بدی اندر داخل ہوا۔ کالے لباس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح پرسکون اور مطمئن، ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کی کوئی پریشانی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ وہ آہستگی سے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور بے نیازی سے دونوں پر نظر ڈالی۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ لگتا ہے پولیس والوں کی خوشیاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ اس کی نظریں حسن پر ٹھہری۔ یا پھر دوبارہ کسی کو میرا مار کھانے کا دل کر رہا ہے۔ حسن کا خون کھول اٹھا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ہادیان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ بٹھایا۔ یحییٰ کے چہرے پر مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ ویسے کمال کو گرفتار کر کے تم لوگوں نے واقعی بڑی غلطی۔ عارض کہاں ہے؟ ہادیان کی سرد آواز نے اس کی بات کاٹ دی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یحییٰ کی مسکراہٹ مدھم ہوئی، پھر وہ ہلکے سے ہنسا۔ تو اصل بات یہ ہے۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ میرے ماموں کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، اب مجھ سے پوچھنے آئے ہو کہ عارض کہاں ہے؟ ہادیان آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اندر کہیں ایک یقین جنم لے چکا تھا۔ عارض کے غائب ہونے کے پیچھے یحییٰ کا ہاتھ ضرور تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی بنیاد پر وہ اس شخص کو گرفتار کر سکتا۔ یاد رکھنا، ہادیان کی آواز غیر معمولی حد تک پرسکون تھی۔ عارض کو میں ڈھونڈ لوں گا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ اور جس دن مجھے حقیقت مل گئی، تمہارا انجام بھی کمال جیسا ہوگا۔ کمرے کی فضا ایک دم سرد ہو گئی، مگر یحییٰ کے چہرے پر خوف کا ایک ذرہ بھی نمودار نہ ہوا۔ ہادیان مڑا اور حسن کے ساتھ باہر جانے لگا، مگر دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی یحییٰ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہادیان! اسے قدم رک گئے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی پھیل گئی، پھر یحییٰ کی دھیمی مگر خطرناک آواز سنائی دی، مان لو یہ سب میں نے ہی کیا ہے۔ ہادیان نے آہستہ سے مٹھی بھیج لی۔ جاؤ۔ یحییٰ کی آواز میں عجیب سا اطمینان تھا۔ جو کرنا ہے کر لو۔ ویسے عارض واقعی بہت اچھا لڑکا تھا، اس نے تھا پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہادیان کے قدم یکایک ساکت ہو گئے، دل میں جیسے کسی نے برف اتار دی ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید معاملہ اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، اور پہلی بار اسے عارض کے لیے خوف محسوس ہوا۔ ایسا خوف جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، مگر جو انسان کے دل کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باہر نکلتے ہی ہادیان کے چہرے پر چھائی ہوئی سختی مزید گہری ہو گئی، جبڑے بری طرح بھیجے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں میں عجیب سی بے چینی اتر آئی تھی۔ حسن خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھا، مگر ہادیان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی گرجتی ہوئی سڑک پر دوڑ رہی تھی، رفتار معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ حسن کئی لمحوں تک خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے ہادیان کی جانب دیکھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پولیس اسٹیشن۔ ہادیان کی نظریں مسلسل سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے عارض کو ڈھونڈنا ہے۔ اگر یحییٰ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ کمال سے ہو کر جاتا ہے۔ حسن کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد کمال تفتیشی کمرے میں ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی خود اعتمادی موجود تھی، جیسے اسے یقین ہو کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہادیان کافی دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے جھک کر میز پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ مال کہاں رکھا ہے؟ کمال کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ زور سے ہنس پڑا۔ کمرے میں اس کی ہنسی گونجنے لگی۔ تو مطلب تم نہیں بتاؤ گے؟ ہادیان کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ بالکل نہیں۔ کمال کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ویسے بھی عدالت کے فیصلے سے پہلے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چند لمحوں تک دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکراتی رہیں، پھر اچانک ہادیان نے پوری قوت سے میز پر مکہ مارا۔ کمرے میں دھماکے کی سی آواز گونجی۔ کمال کی مسکراہٹ لمحے بھر کو غائب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے ہادیان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ وہ سکون کہیں کھو چکا تھا۔ عارض کی گمشدگی نے اس کے اندر موجود ہر حد کو توڑ دیا تھا۔ اس نے کمال کو گردن سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے آیا۔ اگر کسی نے اس کے بارے میں پوچھا تو کہہ دینا کہ میں نے لے کر گیا ہے۔ ہادیان نے داخلی دروازے سے نکلتے ہوئے ایک پولیس آفیسر کو حکم دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ویران سے گھر میں تھے۔ شاید یہ ہادیان کا خفیہ جگہ تھی۔
حسن وہ اوزار لے کر آؤ، ہادیان نے کمال کو کرسی پر بیٹھاتے ہوئے کہا۔ حسن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ اس ویران سے گھر کے ایک کمرے میں گیا۔ کچھ ہی دیر بعد حسن ہاتھ میں ایک صندوق تھامے باہر آیا اور ہادیان کے سامنے رکھ دیا۔ ہادیان نے جیسے ہی صندوق کھولا تو کمال کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ہادیان نے صندوق سے ایک ڈرل مشین نکالی۔ کچھ دیر وہ سحرزدہ سا اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی اس نے سوئچ آن کیا، ڈرل مشین کا خطرناک تیر جیسا نوکیلا نوک تیز رفتاری سے گھومنے لگا۔ فضا اس کی سنسناتی ہوئی ہولناک آواز سے گونج رہی تھی۔ ہادیان دھیرے دھیرے انتہائی بے رحمی سے اس لرزتی ہوئی مشین کو کمال کی ہتھیلی کی طرف لے جا رہا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہادیان، کمال کا لہجہ خوف کے مارے ہکلا گیا۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں کیا ٹھیک کرتا ہوں اور کیا غلط۔ ہادیان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اگلے ہی لمحے ڈرل مشین کا بے رحم نوک کمال کی ہتھیلی کا گوشت چیرتا ہوا ہڈی کو توڑ کر آر پار ہو گیا۔ کمرہ کمال کی دلدوز اور بلند چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ شدید ناقابل برداشت درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا جو اب ندی کی مانند بہہ رہا تھا۔ ہادیان نے ایک جھٹکے سے مشین کو باہر نکالا۔ کمال کی آنکھوں سے درد اور بے بسی کے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ٹکٹکی باندھے اپنے سوراخ ہوئے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے زندگی کا رنگ بہہ رہا تھا۔ اب بتاؤ، یحییٰ کے بارے میں کچھ ایسا کہو جسے میں ثبوت کے ساتھ پکڑ سکوں۔ ہادیان کی آواز میں برف سی ٹھنڈک تھی۔ کمال نے تڑپ کر سر ہلایا لیکن درد کی شدت سے بول نہ پایا۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، تمہارا دوسرا ہاتھ بھی چلا جائے گا، ہادیان نے بنا کسی ہمدردی کے کہا اور گھومتی ہوئی مشین کو اس کے دوسرے ہاتھ کی طرف بڑھا دیا۔ رکو رکو، میں بتاتا ہوں، کمال نے ہار مانتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا۔ یہ سنتے ہی ہادیان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی اور اس نے مشین کو بند کر دیا۔ کمرے میں ایک دم ہولناک خاموشی چھا گئی۔ ہادیان جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، لاؤنج میں موجود ہر آنکھ اس کے پیچھے کسی اور کو تلاش کرنے لگی، لیکن جب اس کے پیچھے کوئی نمودار نہیں ہوا، ہادیان کو اکیلا دیکھا تو قدسیہ بیگم کی رہی سہی ہمت بھی جواب دے گئی۔ ہائے میرا بچہ، کہاں گیا وہ؟ ہادیان، تم حارث کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ قدسیہ بیگم نے تڑپ کر ہادیان کا گریبان تھامنا چاہا۔ ان کی آواز میں ایک ماں کی ممتا کی چیخ اور بے بسی تھی۔ علی دیان نے آگے بڑھ کر فوراً انہیں سنبھالا۔ قدسیہ، خود کو قابو میں رکھو، حوصلہ کرو۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کی اپنی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ مگر قدسیہ بیگم یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ ان کا سر چکرایا اور وہ علی دیان کے بازوؤں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ پورے گھر میں کوہرام سمجھ گیا۔ دوسری طرف جنت صوفے پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے بالکل ساخت تھی۔ وہ چیخ چلا نہیں رہی تھی، بس اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ کر صوفے کے کپڑے کو بھگو رہے تھے۔ اس کی یہ خاموشی چیخوں سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ ہادیان بھاری قدموں سے چلتا ہوا جنت کے پاس آیا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی اور مان کے ساتھ اپنا ہاتھ جنت کے کندھے پر رکھا، گویا اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، حارث بالکل ٹھیک ہوگا جنت، ہادیان نے اپنے اندر کے ابلتے ہوئے طوفان کو چھپاتے ہوئے انتہائی دھیمے اور پرعزم لہجے میں کہا۔ ہم کل اسے ہر حال میں واپس لے آئیں گے، تم بس خود کو سنبھالو۔ جنت نے روتے ہوئے سر اٹھا کر ہادیان کی طرف دیکھا جہاں امید کی ایک آخری کرن باقی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ سڑکوں پر ٹریفک کا شور تھم چکا تھا اور کمرے میں پھیلا ہوا گھپ اندھیرا صرف ایک ٹیبل لیمپ کی مدھم زرد روشنی سے کٹ رہا تھا۔ یحییٰ صوفے پر نیم دراز تھا، ایک ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا جس کا دھواں لیمپ کی روشنی میں عجیب سی شکلیں بنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے پرواہی تھی، جیسے باہر کی دنیا میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے بالکل سامنے احسان بیٹھا تھا جس کے چہرے پر پھیلی جھریاں اور ماتھے کا پسینہ اس کے اندر کی کھلبلی صاف ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ پولیس نے کمال کے تمام ٹھکانوں پر چھاپے مار کر انہیں نیست نابود کر دیا ہے باس، احسان نے اپنی کانپتی ہوئی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ مجھے بس ایک ہی ڈر ہے، کہیں کمال ٹوٹ نہ جائے، کہیں وہ پولیس یا ہادیان کے سامنے ہمارے بارے میں سب کچھ اگل نہ دے۔ یحییٰ نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا، کچھ دیر دھوئیں کو کمرے کی فضا میں معلق رہنے دیا اور پھر صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ نہیں احسان، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، کمال مر سکتا ہے لیکن وہ ہمارے خلاف زبان نہیں کھولے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے منہ کھولا تو اس کے پیچھے کیا انجام ہوگا۔ یحییٰ نے سگریٹ کی راکھ کو ایش ٹرے میں جھٹکتے ہوئے کہا۔ احسان نے گہرا سانس لیا لیکن اس کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن چلو، تمہاری تسلی کے لیے ہم کل ایک کام کرتے ہیں، جو خفیہ مال ہم نے گودام میں رکھا ہوا ہے اسے کل ہی کسی دوسری محفوظ جگہ منتقل کر دیتے ہیں۔ خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی باس، یہ ٹھیک رہے گا۔ احسان نے فوراً اس بات میں سر ہلایا جیسے اس کے سر سے کوئی بڑا بوجھ اترا ہو۔
یاد رہے احسان، یحییٰ نے اپنی آواز کو مزید دھیما اور سنجیدہ کر لیا، یہ کام انتہائی احتیاط اور خاموشی سے ہونا چاہیے۔ اس بار ایک بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایک بھی سراغ چھوٹا تو اگلا نمبر ہمارا ہوگا۔ کمرے میں دوبارہ ایک ہولناک خاموشی چھا گئی، جس سے صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ اچانک صوفے پر رکھے یحییٰ کے موبائل کی اسکرین چمک اٹھی۔ یحییٰ نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا۔ اسکرین پر آرزو کا نام اور میسج چمک رہا تھا، ہیلو، سو رہے ہو؟ میسج پڑھتے ہی یحییٰ کے سخت اور سنجیدہ چہرے پر ایک گہری پرکشش مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک بدل گئی۔ اس نے فون سے نظریں ہٹائے بغیر اپنی انگلیاں اسکرین پر چلاتے ہوئے احسان کو مخاطب کیا، جی اچھا احسان، تم اب جا سکتے ہو، باقی باتیں کل ہوں گی۔ یحییٰ نے بہتر باس۔ احسان خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ صوفے پر ذرا اور آرام تک پوزیشن سنبھالی اور آرزو کو ٹائپنگ کرتے ہوئے جواب بھیجا، میں تو جاگ رہا ہوں۔ کچھ ہی سیکنڈز میں دوسری طرف سے جواب موصول ہوا، اچھا وہ میں یحییٰ کے لبوں پر پوچھ رہی تھی کہ اس دھوکے باز عارض کا کیا کیا پھر؟ ایک صفاقانہ ہنسی ابھری۔ اس نے فوراً ٹائپ کیا، ہاں، اس کے ساتھ میں نے دوسری طرف سے جیسے حیرت اور تجسس کا اظہار کچھ اسپیشل کر دیا ہے۔ کیا مطلب اسپیشل؟ یحییٰ نے بات کو گھمانا چاہا۔ اس نے عارض کا ذکر فی الحال ختم کرنے کے لیے لکھا، اچھا چھوڑو نا اس بات کو، میرے کبرڈ میں ایک لیٹر رکھا ہے جو اس نے تمہارے لیے لکھا تھا، جب تم سے ملوں گا تو دوں گا۔ آرزو کا جواب فوراً آیا، جس میں عارض کے لیے شدید نفرت اور بیزاری تھی۔ یحییٰ، ہاں ہاں ہاں، دینا ہی مت مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس میں۔ اس نے فون کو اپنے سینے پر رکھ لیا اور چھت کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا دیا، یعنی اگلے ہفتے کے اس دن تم میرے ساتھ رہو گی؟ وہ خود سے بڑبڑایا۔ صبح کا بالکل ابتدائی پہر تھا، فضا میں رات کی خنکی ابھی باقی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی، لیکن گودام کی احاطے میں ایک الگ ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سورج کی پہلی دھندلی کرنوں کے ساتھ ہی دو بڑے ٹرکس گودام کے سامنے آ کر رکے۔ احسان انتہائی پرجوش اور چوکنا انداز میں مزدوروں کو ہدایت دے رہا تھا، ایک ایک پیٹی اور کارٹن کو اس کی نگرانی میں تیزی سے ٹرکوں کے اندر منتقل کیا جا رہا تھا۔ احسان بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، اسے معلوم تھا کہ جیسے جیسے دن چڑھے گا سڑکوں پر رونق بڑھے گی اور پکڑے جانے کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا۔ اسی دوران خاموش کھڑی سڑک پر ایک تیز رفتار ہیوی بائک کے انجن کی گھرراہٹ گونجی۔ بائک کی طاقتور آواز لمحہ بہ لمحہ قریب آتی گئی اور اگلے ہی سیکنڈ ایک چمکتی ہوئی بلیک بائک گودام کے احاطے میں داخل ہوئی۔ بائک سوار نے سیاہ ہیلمٹ اتارا تو صبح کی اجلی روشنی یحییٰ کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں رات بھر کی بیداری کا خمار تھا، مگر چہرہ ہمیشہ کی طرح سخت اور سنجیدہ تھا۔ احسان نے جیسے ہی یحییٰ کو دیکھا وہ چونک کر لبکا، باس آپ اتنی صبح یہاں؟ احسان نے حیرت سے پوچھا، پھر اپنے کام کی طرف اشارہ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کام بالکل مڈ وے پر ہے، آدھے سے زیادہ مال لوڈ ہو چکا ہے اور شہر کے جاگنے سے پہلے یہ ٹرکس اپنی نئی اور محفوظ منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یحییٰ نے بائک بند کی، اسٹینڈ لگایا اور نیچے اتر کر بائک کے ٹینک سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی شاطر نظریں ایک ایک مزدور اور لوڈ ہوتے ہوئے مال کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں احسان، یحییٰ نے اپنی بھاری اور دھیمی آواز میں کہا، جب تک آخری ٹرک یہاں سے نکل نہیں جاتا میں ایک انچ بھی یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ یحییٰ نے اپنی جیکٹ کی جیب سے سگریٹ نکالی، اسے سلگایا اور دھواں اڑاتے ہوئے مال کی موومنٹ کو دیکھنے لگا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں سگریٹ کا دھواں تیزی سے غائب ہو رہا تھا اور یحییٰ کی موجودگی نے وہاں موجود ہر شخص کو مزید الرٹ کر دیا تھا۔ تھانے کے بڑے لوہے کے گیٹ کے باہر صبح کی دھوپ اب سڑک پر پھیلنے لگی تھی، مگر ہادیان کے اندر جیسے ایک عجیب سی بے چینی جمی ہوئی تھی۔ وہ سڑک پر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل سامنے موڑ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ اور ماتھے پر آنے والے پسینے کے قطرے صاف بتا رہے تھے کہ اس کے اندر کوئی طوفان چل رہا ہے۔ وہ بہت بے صبری سے کسی ایسی خبر کا انتظار کر رہا تھا جو اس پورے کھیل کو پلٹ کر رکھ دے۔ اسی وقت اس کی جیکٹ کی جیب میں موجود موبائل فون نے وائبریٹ کرتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ ہادیہ نے بنا کوئی پل ضائع کیے فون باہر نکالا۔ اسکرین پر حسن کا نام دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی اور فون کان سے لگایا، جی حسن، کیا خبر ہے؟ دوسری طرف گودام سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کے پیچھے چھپا حسن مین گیٹ پر نظر جمائے بیٹھا تھا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ سر کمال نے کل رات جس جگہ کا بتایا تھا وہ 100% سچ ہے، اس وقت گودام کے بالکل سامنے موجود ہوں، مگر سر ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہمیں جلدی کرنی ہوگی، یا غیر معمولی ہلچل چل رہی ہے، بڑے بڑے ٹرکس کھڑے ہیں اور یہ لوگ مال لوڈ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ صبح صبح ہی یہاں سے نکلنے کی تیاری میں ہے، اور سر قسمت نے ہمارا ساتھ دیا ہے، یحییٰ خود یہاں پہنچ چکا ہے۔ وہ خود کھڑا ہو کر اس سارے کام کی نگرانی کر رہا ہے۔ حسن کی بائک گودام سے کچھ دوری پر ایک پرانے درخت کے پیچھے چھپی ہوئی کھڑی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، ہادیان کا سایہ، اس کا سب سے وفادار دوست، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بھی ہادیان کے لیے ہر کام پورا کرتا تھا۔
नेहा का नाम सुनते ही हादिया के चेहरे पर फैली थकान और बेचैनी एकदम गायब हो गई। उसकी आंखों में एक खतरनाक और फातिहाना चमक उभरी, जबड़े सख्ती से भीज गए और लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल गई। बहुत खूब हसन, तुम बस उस पर नजर रखो, मैं पहुंच रहा हूँ। हादिया ने फोन काटा और एक गहरा सांस लेकर अंदर की तरफ मुड़ा। अब उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक पुरअज़म शिकारी का तवाज़ुन था। वो तेज कदम उठाता हुआ थाने के अंदर दाखिल हुआ, जहाँ इंस्पेक्टर और उसकी पुलिस टीम बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने और अपने हथियार संभाले बिल्कुल तैयार बैठी थी। हादिया ने अंदर पहुंचते ही सामने खड़े इंचार्ज को आखिरी इशारा किया। वक्त आ गया है, निकले। इशारा मिलने की देर थी कि पूरे थाने में एकदम अफरा तफरी मच गई। एहलकार तेजी से बाहर खड़ी सरकारी गाड़ियों की तरफ दौड़े। बंदूकों की लोड होने की आवाजें फिजा में गूंजी। अगले ही लम्हे चारों बड़ी गाड़ियों के इंजन एक साथ स्टार्ट हुए। टायरों ने सड़क को रगड़ा और सायरन बजाए बगैर तेज रफ्तारी से मेन रोड पर गायब हो गए। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, अब आखिर आगे होना क्या है। और सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे आरिस की लगी है, क्या वो जिंदा है या सचमुच से मार दिया गया है। ये जानने के लिए इस कहानी के क्लाइमेक्स तक पहुंचना होगा, तो हम अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत मज़ेदार नावल है। आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।